شاید آپ کو شیعوں کو اس بات کا اتنا احساس نہ ہو، امام حسین کے ذوالجناح کو دیکھ کر شاید شیعہ اتنی منتیں نہیں مانتے جتنے سنی مانتے، اور ان کی منتیں پہلے قبول ہوتی ہیں اور مولا انہیں جلدی خیرات عطا کرتے ہیں۔ یہ سالانہ مجلس ہے، محبان اہل بیت کا اجتماع ہے، تو میں سہارا لے چکا ہوں اس آیت کا جس میں اللہ اس علم کا تذکرہ کر رہا ہے جس علم کی وجہ سے حضرت آدم کو خلافت عطا ہوئی۔ آپ پریشان تو نہیں ہوگے میری گفتگو سے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صرف پہلے نبی ہی نہیں بلکہ پہلے خلیفے کا نام آدم ہے۔ حضرت آدم ترتیب خلافت کے پہلے خلیفہ ہیں، اور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو شیعہ صرف نبی نہیں مانتے بلکہ شیعہ حضرت آدم کو پہلا خلیفہ بھی مانتے۔ آپ پریشان تو نہیں ہوگے جی؟ پنڈ دا ماحول ہے، جٹکا جہا ماحول ہے، ویڈیو بن رہی ہے، تے میرا دل ہے آج تانوں دساں کہ ساڈے مسلماناں دے وچ جڑے اختلافات نے نا، انہاں اختلافاں وچوں وڈا اختلاف جہدا سہارا لے کے مولوی سانوں ایک دوجے تو دور کردا ہے، اس اختلاف دا نام ہے اختلاف خلافت۔ پریشان تو نہیں ہوگے آپ لوگ؟ مولوی مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ شیعہ نبی کے خلیفوں کو نہیں مانتے۔ قرآن لاؤ میں حاشیے پہ لکھ دیتا ہوں، عدالت میں بلاؤ میں ثابت کرتا ہوں، ہم لعنت کرتے ہیں اس بندے پہ جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ اس سے بڑی قسم کوئی نہیں۔ سنی بھائیوں، مولوی کی باتوں میں نہ آنا۔ ہم شیعہ، اسنا، اشعری، جعفری جتنے بھی ہیں وہ نبی کے خلیفوں کو مانتے ہیں۔ مسلمانوں میں اور شیعوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، مسلمان نبی کے 4 خلیفوں کو مانتے ہیں، ہم محمد کے 12 خلیفوں کو مانتے ہیں۔ بھائی خدا انہاں ہتھاں نو کسے دا محتاج نہ کرے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا اونچی آواز کے ساتھ مل کے دعا صلی اللہ محمد۔ شیعہ نبی کے 12 خلیفوں کو مانتے۔ تسی پریشان لگ رہے ہو جی میں تھوڑے جے؟ نبی کے 4 خلیفہ نہیں، نبی کے 12 خلیفہ۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب کی جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کے دکھا، نبی نے کہا ہو میرے 4 خلیفے ہوں گے، چپ کر گئے ہو یار۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب کی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا، آقا دو جہاں نے فرمایا ہو میرے 4 خلیفہ ہوں گے، ورنہ ٹائم تم بلا، عدالت میں مجھے بلا، میں عدالت کی چھت تک کتابوں کے ڈھیر لگا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے 12 خلیفے ہوں گے اور مجھ جیسے ہوں گے۔ سارے ہاتھ بلند کر گئے ہیں حیدری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور مجھ جیسے ہوں گے۔ اب جس کو نبی کا خلیفہ ماننا ہے پہلے دیکھ وہ محمد جیسا ہے بھی کہ نہیں۔ سار اٹھاؤ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو۔ یہ الزام ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں پر کہ شیعہ نبی کے خلیفوں کو نہیں مانتے۔ پہلا خلیفہ ہے حضرت آدم۔ سبحان اللہ آخ دو یار، میرے خیال نال تسی ملشا تو اننے دور ہوئے ہو داد دینا بھول گئے ہو۔ پہلے خلیفے کا نام ہے، ایک صلوات پڑھے اونچی آواز کے ساتھ۔ اب مجھے یہ نہیں پتا میں نے پڑھنا کتنا ہے جی۔ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی، کیسر تے ہے کوئی نہیں، مکے کی تے جان چھٹے گی۔ اچھا جنہ پڑھ سکنے جی، چلو ٹھیک ہے جی، مولا تانوں بس در گئے۔ پہلے خلیفہ کا نام ہے حضرت آدم۔ حضرت آدم صرف پہلے نبی ہی نہیں بھائی شفقت، پہلے خلیفہ بھی حضرت آدم۔ اللہ رب العزت نے بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک پورے قرآن کے اندر پچھلے نبیوں کے واقعات رکھے،
یہ دروازہ بند کرو جی، مہربانی کرو، ادھر آوے ہوں کوئی نہ جی۔ پچھلے نبیوں کی ایک صلوات پڑھ لیں اونچی آواز کے ساتھ۔ دیکھیں بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین، بھائی جان مجھے دیکھیے گا، والناس کی سین تک بسم اللہ سے مولا سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت نے پچھلے نبیوں کے واقعات رکھے، پچھلی امتوں کے واقعات رکھے۔ مولوی اپنی مرضی کا ڈھونڈ لینا اور اس سے جا کے پوچھنا کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہانیاں کیوں رکھی، اللہ نے قرآن میں یہ قصے کیوں رکھے، اللہ نے قرآن میں یہ واقعات کیوں رکھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ واقعات ہماری سماعت کے چٹکھارے کے لیے نہیں رکھے۔ خدا پچھلے نبیوں کے واقعات سنا کے تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن کا یہ مزاج ہے، قرآن ماضی سناتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے۔ بھائی خدا انہا ہتھانوں کے ساتھ مشکل گفتگو ہے جی۔ قرآن ماضی سناتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے۔ اللہ نے پچھلے نبیوں کی امتوں پہ جو عذاب نازل کیے تذکرہ قرآن میں رکھا اور ساتھ بتایا میں نے عذاب نازل کیوں کیا۔ پنجابی تے دساں اللہ روکے ہے کہ پچھلے ایک کرتوت کر دے سان تے تسی ایک کرتوت نہیں کرنے۔ پچھلی امتیں یہ کام کرتی تھی، آپ نے نہیں کرنی۔ اللہ نے قرآن کے اندر پچھلے واقعات رکھے مستقبل کو سمجھنے کے لیے۔ جب اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا واقعہ قرآن میں رکھا تاکہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو تو آدم کی خلافت کی کہانی پڑھ کے فیصلہ کر لینا کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے۔ بھائی خدا انہا ہتھانوں کے صدا محتاج نہ کر۔ میں بالکل نتیجے کے قریب آ گیا ہوں بھائی شوکت۔ بابا ناصر شاہ جی سرکار تشریف فرمائے، میں سیدوں سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ قرآن میں پڑھ کے دیکھ، پہلا خلیفہ آدم خلیفہ کیسے بنا۔ جب آدم کے خلیفہ بننے کا موقع آیا، اللہ نے آدم کو حجرے میں خلیفہ نہیں بنایا۔ ایک صلوات پڑھیں سید کی آمد پہ اونچی آواز کے ساتھ، بسم اللہ۔ عزت بات قبلہ بابا مخدوم ناصر شاہی سرکار تشریف لیں، بلند آواز سے ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ حضرت آدم خلیفہ حجرے میں نہیں بنے، حضرت آدم خلیفہ بنے سب کے سامنے۔ خلیفہ حجرے میں نہیں بنے گا، خلیفہ سب کے سامنے بنے گا۔ اور پتر میرے وال ویکھ، میں ٹبر چھڈ کے خاندان چھڈ کے علی ولی اللہ پیسیاں واسطے نہیں پڑھیا۔ میں علی نو خلیفہ بلا فصل تا منے کہ علی حجرے سے نہیں بنیا، علی میدان چ بنیا۔ بھائی یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو بلند ہو رہے ہیں۔ علی حجرے میں خلیفہ نہیں بنا، علی میدان میں خلیفہ بنا۔ اللہ جب آدم کو خلیفہ بنانے لگا تو پہلا اختلاف ہو گیا۔ کیا ہوا جی؟ بولو اختلاف۔ کیا ہوا جی؟ اختلاف بابا جی کیا فرشتوں نے کہا اسے خلیفہ نہ بنا۔ اللہ نے کہا کیوں نہ بناؤں؟ فرشتوں نے کہا یہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا۔ تسی چپ کر گئے ہو، میں اتھے ہوندا تے میں چپ نہ رہندا۔ میں فرشتوں سے پوچھ لیتا ابھی آدم بنا نہیں، تم نے فسادی پہلے مشہور کر دیا۔ فرشتے مجھے کہتے سلطانی تو چپ کر، فساد آدم نے نہیں کرنا، ہم اس کی نسل کو بتا رہے ہیں کہ فسادی کبھی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ زبان بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہاتھ بلند کر کے حیدری، فسادی کبھی خلیفہ۔ اللہ نے کہا میں اسے خلیفہ کیوں نہ بناؤں؟ فرشتوں نے کہا یہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا۔ اب فرشتوں کا اعتراض بھی تھا، اللہ کی حکمت عملی بھی تھی۔
اللہ نے کہا چلو میں اسے خلیفہ نہیں بناتا، تمہیں بنا دیتا ہوں، کیونکہ امیدوار خلافت فرشتے تھے۔ خلافت چیز ہی ایسی ہے کہ امیدوار فرشتہ بھی ہو جاتا۔ امیدوار خلافت کے سیدزادہ فرشتے بھی تھے، اور فرشتے مضبوط امیدوار تھے۔ آپ کا تعلق ہے سیاست کے ساتھ، جملہ آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کینڈیڈیٹ کھڑا ہونا تو اس کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہو وہ مضبوط ہو تو بندے کہہ دیتے انہیں ہار جانا ہے۔ کیوں؟ وہ مضبوط ہے۔ آدم کے مد مقابل جو امیدوار تھے نا خلافت کے، پیر اختر شاہ جی، وہ مضبوط امیدوار تھے۔ مضبوطی سناؤں، فرشتے نور سے تھے، فرشتے قبلہ نور سے تھے، بھائی شفقت آدم خاک سے تھے، فرشتے پہلے سے عبادت گزار تھے، آدم نے ابھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ تیسری مضبوطی سناؤں گا، سن کے مومن ٹھرے گا، منافق جلے گا۔ فرشتے سن میں، ایج میں، عمر میں آدم سے بڑے تھے۔ قرآن لا میں ثابت کرتا ہوں، معیار خلافت اللہ کی نگاہ میں عمر نہیں، علم ہے۔ زبان بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھو، بسم اللہ جانیے سے ایڈا ڈھلا یا علی وارے چ کوئی نہیں، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ معیار خلافت اللہ کی نگاہ میں بھائی جان علم ہے، عمر نہیں۔ عمر کی وجہ سے اگر خلافت ملتی تو حق آدم کا نہیں، فرشتوں کا تھا۔ کچھ بندے یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید کسی کو خلیفہ اس لیے بنایا جا سکتا ہے کہ وہ عمر میں بڑا ہے، جو دے پیو دا کی قصور ہے۔ نہیں تسی کی سمجھے کرونا آیا ہے تو بندے بدل گئے تے اسی بھی بدل جائیے۔ علی دا دشمن ساڈی نگاہ چ کل بھی لانتی سی، سب کے لیے بندوں کی خوشنودی کی لیے کبھی پڑھا ہی نہیں، جب پڑھا ہے حق بیان کیا ہے، اور مولا اس دن موت دے دیں جب عقیدے پہ سمجھوتا ہوتا نظر آئے۔ اللہ کی نگاہ میں معیار خلافت عمر نہیں، علم ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تم کہتے ہو آدم کو خلیفہ نہ بنا، یہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا، کسے بناؤں؟ فرشتوں نے کہا ہمیں بنا۔ اللہ نے کہا چلو تمہیں بنا دیتا ہوں، انبئونی باسماء، بتاؤ وہ نام کن کے ہیں، تم بتاؤ وہ نام۔ تفاسیر کہتی ہیں فرشتوں نے نام دیکھے اور دیکھ کے اللہ سے کہا ہم نہیں جانتے سوائے اس کے جتنا تو نے علم دیا۔ اب کوئی نام ایسے تھے جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اب معیار خلافت ٹھہرا علم۔ قرآن کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا۔ اب یہ علم عام علم نہیں ہے، یہ علم ہے علم الاسماء۔ اسماء سیدزادہ جمع ہے اسم کی، یعنی وہ علم جو ناموں کا تھے۔ بھلا ہو اہل سنت کے علماء کا، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ چیزوں کے نام نہیں، ہستیوں کے نام تھے۔ سار اٹھاؤ جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے، قبلہ وہ چیزوں کے نام نہیں، ہستیوں کے نام تھے۔ اللہ نے کہا آدمیوں کے پاس تویز لینے جاتے، گھر میں کوئی پریشانی ہو میں بتاتا ہوں کر تو لے، تیرے گھر میں پریشانی داخل نہیں ہوگی۔ کوئی سنی بھائی سن رہا ہے شیعوں نے تو یہ عمل کیا ہوتا ہے، تو بھی کر۔ اگر چاہتا ہے تیرے گھر میں جادو نہ چلے، دروازے پہ 5 تن کے نام لکھوا۔ کیونکہ یہ نام وہ نام ہے جن ناموں کی وجہ سے آدم کو خلافت ملی۔
یہ نام وہ نام ہے جن ناموں کی اپنی تاثیر ہے، جن کے نام اتنی برکتوں والے ہیں، وہ ہستیاں کتنی برکت والی ہوں گی۔ پر مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کے ان ہستیوں کا احترام نہیں کیا۔